کہ پچھلے 40-42 سال میں کسی انڈیویجول کو کوئی زمین انتقال نہیں کی گئی جی بی میں. اب یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو پچھلے 40 سال میں یہ ایک نیا سسٹم لوگوں نے اپنے لیے بنایا، اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ معاشرے میں طاقتور شخص ہے اس نے اس سسٹم میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. یعنی کہ ایک گاؤں میں جو باثر شخص ہے تو اس نے 1000 کنال زمین لی، جو کمزور ہے اس نے 10 کنال زمین لے لی. یہ میں زیادہ تر سیٹل ڈسٹرکٹس میں کر رہا ہوں، ان سیٹل میں پھر بھی چیزیں بہت ٹھیک ہیں. سیٹل ڈسٹرکٹس میں جیسے آپ کو منور کے حالات پتہ ہیں، سکور کے حالات پتہ ہیں، اور ایک زمین اگر کسی کو سیل کی اور وہ بیچارہ آ کے پرچیز کیے گھر بنانے کے لیے آتا ہے تو ایک آ کے دیوار توڑتا ہے. ہم نے کہا ہمیں لوکل بوریوں کا آپ دے دیں، وہ ہمیں تھوڑی سستی پڑے. ہم اپنے غریب صوبہ ہے، ہم اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں، تو آپ وہ بوریاں دے دیں جو لوکلی ہیں تاکہ ہمیں سستی پڑے. تو لوکل بوریوں سے انہوں نے انکار کیا، ہمارے پاس نہیں. تو ہم نے کہا جناب ہمارے پاس آپ نے ہمیں 16 لاکھ بوریاں دے دی، اب آپ ہمیں 11 لاکھ دے رہے ہیں. ہماری اپنی کوٹے کی 5-6 لاکھ آپ کے پاس پڑی. انہوں نے کہا جی پڑی، وہیں ہمیں بیچے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ بیچ دیتے. تو ہم نے اپنا کوٹا خریدا. تو اب یہ جو ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں اب ہم سب کچھ چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے فوکس کر کے اس کو پرائیورٹی پہ لینڈ ریفارمز کا ایک تاریخی ہسٹوریکل بل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاس کریں گے، ونس فار آل کریں گے. لیکن یہ اس طرح کا نہ ہو کہ بالکل ایک ایمبیگوس قسم کا جو کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہا. فیبرری میں تمام جی بی کے نمبرداران اور عمائدین کو ہم گلگت میں اپنا مہمان بنائیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جو ڈرافٹ ہمارا بنے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور جب ایک کنسنسس دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر ہم 100% سب لوگ متفق نہیں ہو سکتے، ہاں، لیکن میری سب سے درخواست یہ ہوگی کہ جب اجتماعیت میں ہمارا کوئی کنسنسس بن سکتا ہے، کہ جب میں دیکھوں گا کہ اس کمرے میں ایک بڑی میجورٹی ایک قانون کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو مانوں. اور اسی طرح کوئی اور اگر سمجھتا ہے کہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھنا. ہوتا ہے کہ مائنس کی کمیونٹی کا شیئر ہمیشہ زیادہ تر وہی بندہ لیتا ہے جو سب سے زیادہ پھٹے گا رہا ہے، اور وہ پھر اس کی بارگین ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا. آج بھی ہم کہیں گے لوگوں کے حقوق، اور پھر اس میں ہم کہیں گے کہ اس چیز کو لوگوں کے اوپر ہمیں کچھ چیزیں لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنی پڑے گی کہ آپ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ہر چیز مطلب گاؤں کو آپ نے با اختیار بنانا، گاؤں کی ساری زمین گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں، رینج لینڈ آپ نے گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں دینی، لیکن گاؤں کا ایک نظام بھی بنانا. وہ ہونا چاہیے آپ کا لوکل گورنمنٹ. اس سے نکالیں اور ایک دفعہ پھر دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. گلگت بلتستان کے ہم لوگوں نے جو حلف لیا، ہم آفس میں آئے 2020 2 دسمبر کو میں نے حلف لیا، 3 دسمبر کو پوری کابینہ نے حلف لیا. تو آج تقریباً ایگزیکٹ 2 سال اور 1 مہینے. ان 2 سال اور 1 مہینے میں مطلب ہمیں جو پرابلمس ملی وہ وہی پرابلم تھیں جو عرصہ دراز سے گلگت بلتستان میں چلی آ رہی تھیں، جس میں سے گندم کا مسئلہ. 12 سال مجھے سیاست کرتے ہوئے تقریباً ہر سال گندم کے کرائسس کا شکار ہر حکومت رہی ہے اور عوام کو گندم کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہمیشہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ بجلی کبھی نہیں رہی. اچھا، پھر ہمارے اپنے محصولات، بجٹ کے ایشوز، کیونکہ وہ فوج سے تو ایک لگا بندہ بجٹ آتا انداز سے پہلے. اور اس سال تو یہ ہوا کہ جتنی سیاسی معاملات میں تبدیلی آئی وفاق میں اور ملکی سطح میں، اس پہ جو ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کہ جو اسپیشل ایریاز ہیں جیسے گلگت بلتستان اور ایچ اے کے، جو کہ آئین کا حصہ نہیں تھے اور ہمیشہ، اور اس کی وجہ سے کافی مسائل اور مشکلات کا گلگت بلتستان کی ہر حکومت نے ماضی میں بھی محسوس کیا اور سامنا اس کو کرنا پڑا. لیکن پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس چیز کو موجودہ وفاقی حکومت نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گلگت بلتستان کی حکومت کو دبانے میں، اس کو کمزور کرنے میں. ان کا بجٹ جو ایگزسٹنگ جو بجٹ تھا وہ بھی کاٹا
مطلب جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس پہ مطلب کوئی ایسا سال نہیں جی بی میں وہ 1% کی کہیں نہ کہیں وہ گروتھ کر دیتے، اور 1% بھی جس حساب سے ہمارا روپیہ جو ڈپریسیشن ویلیو ہے 7% پہ ڈالر کے مقابلے میں کیلکولیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پچھلے 30 سال تک کیلکولیٹ کریں تو ہر سال 7% پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے جاتا ہے، تو اسی حساب سے آپ کی مہنگائی کی شرح وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. امپورٹ بیسڈ اکانومی، ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ پرائسز کاسٹ آف کنسٹرکشن اس خطے میں سب سے زیادہ. لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ 1% اتنی بڑی امپرومنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فگر وہیں رکھی جاتی تھی، نہیں تو دکھانے کے لیے 1-8% بھی بڑھایا جاتا. تو یہ پہلا سال تھا گلگت بلتستان کی حکومت کو سامنا کرنا پڑا کہ بجٹ کاٹے گئے، اور پھر جو بجٹ کاٹے گئے وہ جو کم ایلوکیشن رکھی وہ بھی ریلیز نہیں کی. اور آپ کو اور ہم جو تھے ہمارے پاس ابھی 2 سال میں کوئی حکومت بڑی اپنی اچیومنٹس لا کے نہیں بتا سکتی کہ ہم نے یہ کیا، لیکن اس میں سے کچھ ایشوز ہیں جو ہم نے بحیثیت حکومت حل نہیں کر، ہم نے بحیثیت قوم اور جی بی گلگت بلتستان کی ٹیم بن کے ہم نے حل کرنا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے زمینوں کا مسئلہ. اب زمینوں کا مسئلہ، آج کی پریس کانفرنس تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ میں کچھ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور اس کے اوپر میں کچھ اعلانات بھی کرنے جا رہا ہوں، تو میں پہلے یہ ایشوز 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. ہم نے کیا کیا، پہلے کیا ہوتا رہا. میں سکردو سے جس وقت پہلے وزٹ پہ میں سکردو گیا اور جب واپس آیا تو رندو کے قریب ایک گاؤں میں بچے بچیاں مرد حضرات پلے کارڈز لے کے روڈ کے اوپر سائڈ پہ کھڑے تھے. میں نے گاڑی رکوائی، میں ان سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کمپنسیشن نہیں دی جا رہی، ہمارے گھر مسمار کیے گئے روڈز کے اوپر اور ہمیں کمپنسیشن نہیں دی جا رہی. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر اور زمینیں ایکوائر کی گئی ہیں اور اس پہ کمپنسیشن نہیں دی جا رہی. تو لیکن وہ پروجیکٹ تھا این ایچ اے کا، تو میں نے کہا یہ این ایچ اے کرے گی. تو انہوں نے بتایا کہ لینڈ ایکوزیشن تو ایڈمنسٹریشن کری. میں نے ایڈمنسٹریشن سے پوچھا، ڈی سی میرے ساتھ تھا، کہ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں پے کیا؟ تو انہوں نے کہا جناب زمین ان کے نام پہ انتقال نہیں ہے. تو میں نے کہا ان کو آباد ہوئے ادھر کتنا عرصہ ہو؟ تو انہوں نے کہا 30-40 سال. بہت پرانے لوگوں نے کہا جی 50-50 سال ہو جائیں. 50-60 سال کے اندر تو 20 سال کے بعد تو ویسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے، آپ نے کیوں نہیں زمینیں وہ کی؟ تو انہوں نے کہا صرف وہ انفراسٹرکچر کا دیں گے لیکن باقی کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ کو دینی چاہیے. اب اس کا حل یہی کہ آپ اس کو انتقال کریں اور ان کو آپ یہ کیا کہتے ہیں کمپنسیشن پھر دیں. انہوں نے کہا کیونکہ انتقال نہیں تو ہم کمپنسیشن نہیں دے سکتے، ہم انتقال کر کے دے دیں. انہوں نے کہا جناب 1980 میں کشمیر منسٹری کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جس پہ انڈیویجول انتقالات کے اوپر پابندی لگی ہوئی، پابندی لگائی گئی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے انتقالات نہیں ہو سکتے. اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ پچھلے 40-42 سال میں کسی انڈیویجول کو کوئی زمین انتقال نہیں کی گئی جی بی میں. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب آپ لوگوں کو زمین انتقال کر کے نہیں دیں گے، ان کو نئے گھر بنانے کی یا نئی زمین کاشتکاری کی نہیں دیں گے لیگلی ایک سسٹم کے اندر، تو پھر ہوگا یہ کہ گھر تو لوگوں نے بنانے، زمینیں تو لوگوں نے آباد کر دی، تو وہ سسٹم سے باہر ایک نیا سسٹم بن جائے گا. تو پچھلے 40 سال میں یہ ایک نیا سسٹم لوگوں نے اپنے لیے بنایا، اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ معاشرے میں طاقتور شخص ہے اس نے اس سسٹم میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. یعنی کہ ایک گاؤں میں جو باثر شخص ہے تو اس نے 1000 کنال زمین لی، جو کمزور ہے اس نے 10 کنال زمین لے لی. یہ میں زیادہ تر سیٹل ڈسٹرکٹس میں کہہ رہا ہوں، ان سیٹل میں پھر بھی چیزیں بہت ٹھیک ہیں. سیٹل ڈسٹرکٹس میں جیسے آپ کو منور کے حالات پتہ ہیں، سکور کے حالات پتہ ہیں، اور ایک زمین اگر کسی کو سیل کی اور وہ بیچارہ آ کے پرچیز کیے گھر بنانے کے لیے آتا ہے تو ایک آ کے دیوار توڑتا ہے اور اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے اس کو پیسے دے کے دوبارہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تو دوسرا آ کے توڑ دیتا. تو یہ وجہ یہ ہوئی کہ 40 سال سے انتقالات پہ پابندی. تو میں نے ان سے ڈی سی صاحب سے پوچھا کہ یہ آرڈر کون اب سسپینڈ کرے گا؟
تو انہوں نے کہا جناب اب حکومت کرے گی آپ کریں گے؟ میں نے کہا ہم فل کر، اور ہم نے پہلی دفعہ 40 سالوں میں JSR کے اوپر، کیونکہ بغیر سسٹم بنائے اب سارا کچھ ابھی سیٹلمنٹ کے لیے ہم نے ایک پورا پروگرام لانچ کرنا تھا، لیکن جو ایمرجنسی کا تھا ہم نے وہ جو JSR جگلوٹ سکردو روڈ جا رہی تھی وہاں پر جہاں جہاں لوگوں کی زمینیں تھیں، آباد تھے، گھر تھے جن کے کمپنسیشن پے نہیں ہو رہے تھے، پہلی دفعہ اس حکومت نے لوگوں کے انتقالات کیے، اس آرڈر کو ادھر سسپینڈ کیا، ادھر سیٹلمنٹس کروائیں، انتقالات کیے، اور پھر ان کی کمپنسیشن ہم نے۔ اس کے بعد اس ایشو کے اوپر ہم نے کمیٹیز بھی بنائی، ان کمیٹیز نے انیشیلی کچھ میٹنگز بھی کی، کچھ پچھلی حکومت نے تھوڑا بہت کام کیا تھا، کوئی ڈرافٹ بنا تھا، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بلک میں ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ہم ریڈی نہیں تھے، ہمارا کوئی ڈرافٹ ریڈی نہیں تھا، اور ڈرافٹ سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تمام لوگ سٹیک ہولڈرز، یہ خالی PTI کی بات نہیں ہے، ہم سب لوگ ایز اے فیملی، ایز اے ٹیم ایک چیز پہ ایگری ریڈی نہیں تھے، ڈسکشنز نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی حکومت ہی تھی جس نے 3 مہینے کے لیے ہم نے پابندی لگائی، جو کہ تقریباً مختلف شکلوں میں کئی ضلعوں میں 6-8 مہینے تک ہم نے چلائی، کہ جو لوکلز کے علاوہ زمین کی خرید و فروخت کے اوپر ہم نے پابندی لگائی۔ تو یہ جو میں تمہید باندھ رہا ہوں یہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ 2 سال کے اندر ہم بڑے سیریس، اور اس چیز کو ہم نے ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر رکھا تھا، زمین کے مسئلے حل کرنے۔ اور پھر ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم فیڈرل گورنمنٹ کو، ایک پچھلا ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ جو بھی ادارہ آتا تھا، جو بھی کوئی کنسٹرکشن یا بننی تھی تو وہ فری میں زمین دی جاتی، جیسے بادشاہ ڈیم میں 1,40,000 کنال، جس میں آپ کے سارے داسز بھی شامل ہیں، بغیر کمپنسیشن کے، پیپلز پارٹی کے دور میں بغیر کمپنسیشن کے DMR میں زمین فری میں دی گئی۔ ایون آپ کے جو 19 اسکول اس وقت ڈیم کے نیچے آ رہے ہیں اس کو کوئی ڈسکس نہیں کیا اس وقت کی حکومت نے، اور CBM میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹ میں وہ 19 اسکولوں کو اوپر بنا رہے۔ تو میری اس دفعہ کی یہ جو چیئرمین وابڈا سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ یہ کہاں کی لاجک ہے کہ اسکول سارے ہمارے گئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، اور وہ CBM میں اوپر وہ تو آپ پے کرنا چاہیے وابڈا کو، وہ تو بننا چاہیے، CBM میں تو کوئی اور چیز بنے، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سسٹم بنے، اور چیئرمین وابڈا نے بالکل ایگری کیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ ہمارے آنے سے پہلے تو ہم نے کیبنٹ میں ایک فیصلہ کیا کہ آج کے بعد فیڈرل کا کوئی بھی ادارہ آئے گا تو اس کو ہم بغیر کمپنسیشن کے ہم زمین نہیں دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس کو ہم اگر زبردستی لے کے تو کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کے لیے ہم زمین دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ CPSP والے تھے جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے لیے 2 کنال ہم نے دینی تھی، ہم لے کے، اور ہیلتھ کے ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے 2 کنال دی۔ ایک اور جو بھی ہم نے آفر کی ہے کہ اسٹیٹ بینک، کیونکہ یہاں پر بینکنگ فٹ پرنٹ بڑھانے کے لیے اتنے زیادہ بینکس ادھر کام کر رہے ہیں، تو ان کا جو پیسہ ادھر انویسٹمنٹ ہو جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی پریزنس ہمیں ادھر بڑی امپورٹنٹ، بڑی معنی رکھے گی۔ تو ہم نے خود پرسنلی ریکویسٹ کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آ جائے، نمبر میں نوٹیفائی کی ہے۔ تو اس میں جو انیشل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زمینوں کے اوپر ایک جامع قانون لے کے آئیں، اور اس میں ہم کیٹیگریز بنائیں، زوننگ بنائیں۔ یہ میں تمام لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف جو مالک ہوگا، جس کو ایکچول اختیار اور ملکیت ملے گی، وہ لوکل لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایکچول جینون لوکل لوگ ہوں گے اور برابری کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کے اوپر ہم نے کنسنسس کرنا ہے، اور زمینوں کی ہمیں کیٹیگریز یا زوننگ کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک آگے جہاں پہ گھر بننا ہے، جہاں پہ ہمیں گھروں کی ضرورت ہے، ایک وہ ہوگی، اور ایک ہمیں ایگریکلچر
جہاں پہ ہم نے کرنا ہے وہ ہوگا، اور چھوٹی سی اگر جگہ ہم برابر کر سکتے ہیں. ملکیت سب گاؤں کی ہے، ملکیت یہ یاد رکھیے گا کہ سب گاؤں کی. وہ جو چھوٹی سی جو جگہ ہوگی وہ ہم ٹورزم کے لیے کو پلان کرتے ہیں، یا اس پورے کا ماسٹر پلان بنے. ایک ہم نے ماضی میں جو سب سے بڑی غلطی کی کہ حصہ رسیدی کر کے زمین تقسیم کرتے ہیں لوگوں نے کی، اس میں جو ضرورت کی چیزیں ہم نے نہیں رکھی. تو اس وقت ہم نے جو ایک چیز کے اوپر جو ہم نے جو ڈائریکشن دی ہیں کہ اس کے اوپر جو قانون سازی آ جائے کہ زمینیں سارے لوگوں کی ہوں، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ پلاننگ ہو کہ آپ نے گھر کدھر بنانے، آپ کے روڈز کدھر ہیں، آپ کا بیچ میں ایک پارک بھی اگر آ جائے سب سے بہتر ہے. اور اس کے اندر اگر ہوٹل ٹورزم کی کوئی جگہ ڈیولپ ہو رہی ہوگی تو وہ بھی سیویج کا سسٹم آلریڈی، آپ کے جو الیکٹریسٹی کی جو پائپ جہاں سے گزرنی وہ ہو جائے گی. اور ہر گاؤں پہ جو ہم قانون بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہر گاؤں کی اپنی زمین، دیکھیں یہ اتنا بیسک کامن چیز ہے کہ آج سے 150 سال پہلے یہ ڈوگرا بھی کرتے کہ جب کسی نے زمین ایگریکلچر کے لیے اس کو ضرورت ہوتی تھی، نئی آبپاشی کے لیے، زراعت کے لیے، فصلوں کے لیے، تو اس آپ کی زمین کو آباد کرتے تھے اور اس کا انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا. تو ہم جب یہ ایک قانون بنا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس لیے کہ کیونکہ آگے جو ایشو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں گندم کا. اب آگے ایک ہم کہتے ہیں سبسڈی کا ایک ایشو ہے جو پچھلے کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کو ہمیں ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اور مل کے ختم کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن اس سے جو بڑا چیلنج اب آنے والا وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے کہ جو دنیا میں غذائی قلت ہو رہی، ہم کبھی بھی ایک ایسی آبادی یا قوم نہیں بن سکتے جو کہیں گے کہ یار ہمیں ہمیشہ خوراک باہر سے. ہم جس خطے میں موجود ہیں، ہم ایک ایسے خطے میں، ہم پاکستان کی آبادی کے برابر کا ایک ملک نہیں، ہم اس 5-6 ملک کو خوراک پوری کرنے کی گنجائش میں بیٹھے ہوئے ایک ایسا خطہ ہے. گوشت، دودھ، گھی، فصلوں کا، فروٹس کا، یہ پورے دنیا کے لیے ایک ٹاپ کلاس کی منڈی بن سکتی ہے. اور ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم کہیں کہ خوراک ہمیشہ باہر سے ہے، تو دنیا میں ایگریکلچر لینڈ سرنک ہو رہی ہے بہت تیزی سے، پانی کی قلت ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور اس کے بعد جو کرنٹ جو یورپ میں وار ہے یوکرائن اور رشیا کی، اس کی وجہ سے تو پوری دنیا میں قلت ایک دم بڑھ گئی، اور یہ کوئی آگے ہم پریڈکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگی. تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سبسڈی کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہوں لیکن گندم خریدنے کے لیے ہمیں جگہ نہ مل رہی. تو یہ بڑا بحیثیت حکومت ہماری یہ ذمہ داری ہے میری اولی کہ ہم نے ہر چیلنج کو دیکھ کے فیصلے کرنے. تو یہ ایک ایسا قانون ہو جس میں لوگوں کو کہا جائے کہ یہ زمینیں ساری تمہاری، اوپر پہاڑ کی طرف جاتے ہیں یا دریا کی طرف جاتے ہیں، زمینیں ساری تمہاری، لیکن کس طریقے سے استعمال کرنی ہے یہ قانون ہم نے مرتب کرنا ہے. کہ ہم نے گھر بنانے تو ہماری سڑک کدھر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم انسان ہیں. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے گھر بنائیں جو مویشی خانوں کی تصویر ہمیں وہ بتلا رہے ہیں. اور ہم ہر زمین کو گھر کی طرف بھی نہیں بنا سکتے کہ یہ ہاؤسنگ وہ ہوگی، کیونکہ اگر ہم ہاؤسنگ کی طرف کریں تو ایسا گلگت بلتستان کبھی بھی ایک ڈیزائربل نہیں ہوگا جس میں ہم کہیں کہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آ جائیں اور لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں اور لوگ اس کے اوپر کاروبار ہو. نہیں، یہ اس کا جو اپنا ایک قدرتی حسن ہے وہ برقرار رہے. تو ہر گاؤں کی ایک مخصوص جو ضرورت کے مطابق ہاؤسنگ کی ضرورت ہے، اس کی گاؤں کو ہو کہ یہاں پہ آپ گھر بنائیں گے اور یہ جو زمین ہے یہ آپ کی ایگریکلچر کی ہوگی، یہ آپ کے ٹورزم کا پرپس کا ہوگا، پوری آنرشپ لوگوں کی ہوگی. اور کس طریقے سے ہوگی، لوگوں سے ہماری کیا مراد ہے، مقامی لوگ ہیں، اس گاؤں کے لوگ ہیں، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ پوری چیزیں ہونی ہیں اب ڈسکس، جس کے لیے میں ایک تو اے پی سی میں بلوا رہا ہوں جس میں آل پارٹیز کانفرنس، اور اس پہ اپوزیشن کو میں، میری کیبنٹ کے ممبرز، ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ رکھیں گے. ہم حفیظ اور امجد کو بٹھا کے ہم کہیں گے کہ تم فیصلے کرو، ہم پیچھے کھڑے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں اب فیصلہ کرنا اور ہم اسے بھاگ نہیں سکتے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی کو فیصلہ کرے تو میں باہر بیٹھ کے سیاست کروں.
تو یہ اور اس کے بعد فیبروری میں آج ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ، فیبروری میں تمام جی بی کے نمبرداران اور عمائدین کو ہم گلگت میں اپنا مہمان بنائیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے، جو ڈرافٹ ہمارا بنے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جب ایک کنسنسس دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر ہم 100% سب لوگ متفق نہیں ہو سکتے، ہاں لیکن میری سب سے درخواست یہ ہوگی کہ جب اجتماعیت میں ہمارا کوئی کنسنسس بن سکتا ہے، کہ جب میں دیکھوں گا کہ اس کمرے میں ایک بڑی میجورٹی ایک قانون کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو مانوں، اور اسی طرح کوئی اور اگر سمجھتا ہے کہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھنا، ہم نے یہاں پہ بحث کے لیے نہیں بیٹھنا، ہم نے یہاں پہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ایک راستہ دینا ہے، آگے کے مشکلات اور چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ایک جامع قانون مرتب کرنا جس میں ہماری رینج لینڈز ہیں۔ دیکھیں پہاڑوں سے ہمارا کیا مراد ہے؟ پہاڑوں سے اوپر جو جہاں پہ اسٹریٹ کلف ہے، پتھر ہے، سٹون ہے، وہاں پہ تو کوئی گھر نہیں بنا سکتا، وہاں تو مارخور بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں اسٹور کا جو مارخوری ہے، دوسرے جو آئی بیکس، مراد رینج لینڈ ہے جو 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا 52% حصہ بنتا ہے، جہاں پر آپ کے فروٹ ٹریز اگ سکتے ہیں، اور پھر ٹاپ لیول پہ ایک ایسی لینڈ ہے جہاں پر اگر ہم کہیں سے لفٹ ایریگیشن کریں تو وہ زمینیں دوبارہ آباد بھی ہو سکتی، تو اس کے لیے ایک الگ سٹڈی چاہیے ہوگی، لیکن جو بھی ہوگا اس زمین کو مطلب اس کی ملکیت کا فیصلہ اور لوگوں کو دی جائے، تاکہ اس کے اوپر اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ لائی جائے، جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ وہاں پر فروٹ ٹریز اگائے جائے۔ گلگت امیجن کریں کہ یہ ساتھ کے صرف گلگت شہر میں جہاں پر بیٹھے ہو آپ کونڈاس اور یہ نگرل کے جو پہاڑ ہیں، یہ ریڈ لینڈ میں کہاں تک ہم فروٹ ٹریز اگا سکتے ہیں، اور آپ سٹارٹ ہو جائیں پہاڑ کے اس اینڈ سے لے کے جہاں پہ بسیم کا اینڈ ہوتا ہے اس اینڈ تک آپ کے پاس کتنی کنال زمین، لاکھوں کنال زمین آپ کے پاس اویلیبل ہے رینج لینڈ میں، جہاں پہ آپ کو صرف پانی کی ضرورت ہے، جو کہ لفٹ ایریگیشن میں بہت آرام سے، اور ابھی تو یہ ڈرپنگ سسٹم ہے ڈرپ واٹر کا جس پہ آپ بہت آرام سے مینج کر سکتے ہیں۔ اس پہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، دبئی میں جو ہم نے سائن کیا تھا، اگین یہ کہ اس ویژن کا ہم آلریڈی کام کر رہے تھے کہ زمین ہماری ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ لے کے جو سولر سسٹم لگا سکتا ہے، تو کتنا فروٹ ہم ادھر سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کتنی جگہوں پہ ہم اپنا فروٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری ویلتھ، اور میں خود بھی ٹیلی فونکلی آپ سب سے رابطہ کروں گا، اور ان کو باضابطہ ہماری ٹیم بھی جا کے کرے گی، اور میں امید یہی کروں گا کہ سب ایز اے ٹیم ہم بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو ایک لاجیکل اینڈ کی طرف ہم لے کے جائیں گے، اور اس کے اوپر ہم ایک بہترین قانون سازی کریں گے، اور میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت یہ اسمبلی میں جائے گا تو یہ ہم بالکل اس کا کریڈٹ نہیں لیں گے، ہم ہر اس شخص کو کریڈٹ دیں گے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کام کرے گا، چاہے امجد اور حفیظ ہو، ہم ان کو بھی کریڈٹ دیں گے، ہم اپنے سے زیادہ دیں گے، ہمارے اس بندے کو دیں گے جو اس پہ کام کرے گا، اور وہ تاریخی دن ہوگا جب گلگت بلتستان کی اسمبلی سے ایک متفقہ بل ہم وہ کریں گے، تو اس کے اوپر ہم سب کو انوائٹ بھی کریں گے جب اسمبلی یہ بل پاس کر رہی ہوگی، اپنا قانون پاس کرے گی، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ اگر مارچ تک ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم فیبروری میں کریں، فیبروری میں ہو سکتا ہے تو ہم جنوری میں کریں، جتنی جلدی یہ ممکن ہوگا، صرف اور صرف یہ کہ ایک قانون ایک ہم ڈرافٹ لکھیں اور اس کو پھر ہم کنسنسس بھی کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران کنسنسس کو اچھی رائے آ جاتی تو اس کو انکارپوریٹ کریں۔ تو یہ میں گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ اس کے اوپر آلریڈی ہم لوگوں نے بڑا کام کیا، مختلف ٹائم کے اوپر ہم لوگوں نے ایفرٹس کی، اور پچھلے ایک سال میں آپ کو خود بھی پتہ کہ جب وفاقی حکومت تبدیل ہو گئی تو ہم بھی ادھر کرائسس میں تھے، بجٹ کے کرائسس میں، پولیٹیکل جو سچویشن پاکستان کی اپنی بنی، پاکستان خود کسی جس کرائسس میں، کیونکہ پاکستان جب تک بہتر نہیں ہوگا، ترقی کی راہ میں نہیں ہوگا، کوئی صوبہ بھی سیف اور سیکیور نہیں ہوگا، تو ہم بھی باقی تمام پاکستانیوں کی طرح یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو سٹیبل حکومت ہو، جس کے ساتھ یہ پاکستان کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، کہ جب تک سٹیبلٹی نہ ہو یہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتے، اور جو بہت زیادہ سیریس ہے، اور اب تو حالات جس طرح کے ہیں، شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اکنامک کنڈیشن کا پتہ ہے، تو اس میں، اور پھر جو ایفرٹس ان کی رہی وفاق میں
کارنامہ کرنے کے بعد, ادھر عدم اعتماد کرنے کے بعد پی ڈی ایم ہر صوبے میں ہر اینٹی پہ انہوں نے کوشش بھی کی, ایفرٹس بھی کی. پھر کچھ مخصوص دوستوں کو زیادہ ادھر ہمارے ساتھی جو تھے زیادہ شاید شوق ہو, تو ہم پچھلے 1 سال میں کرائسس میں ہی رہے, یا ایک دن ایک ہفتے میں اس عدم اعتماد کی ہمارے پاس ہوتی تھی, کبھی کوئی اور کچھ بات کر رہا تھا, تو ایک فائر فائٹنگ ہی لگی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں اب ہم سب کچھ چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے فوکس کر کے اس کو پرائیورٹی پہ لینڈ ریفارمز کا ایک تاریخی ہسٹوریکل بل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاس کریں گے, ونس فار آل کریں گے. لیکن یہ اس طرح کا نہ ہو کہ بالکل ایک ایمبیگوس قسم کا, جو کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہا, جو ہمارے فیوچر کے چیلنجز کو ایڈریس نہیں کر رہا, ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ اس کو ڈیفائن امپلیمنٹیشن پروسیس کو ڈیفائن نہ کرے, وہ مزید خرابی اور تباہی کا باعث بنے گا, جو اس وقت تباہی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 1 سے 2 مہینے میں آپ اس کے اوپر بڑی خبر سنیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسمبلی سے بل پاس کریں. اور اسی کے ساتھ ہے ہماری گندم کا مسئلہ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں بڑا ووکل تھا کہ ہمیں گندم کی پرائسز بڑھانی چاہیے, کیونکہ جس وقت 1200 روپے کی پرائس آج سے 10 سال پہلے تھی, اس وقت گندم 4000 کی ملتی تھی, 2700 روپے کی سبسڈی ہوتی تھی, آج 15000 روپے کی سبسڈی ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ پہلے سال میں ہی ہم نے 2 ارب روپے کی سبسڈی میں اضافہ کر دیا, ورنہ تو یہ کرائسس اور شدید ہو جانا. اور جب سیلاب آیا تو میں ہر جگہ پہ گیا اور لوگوں سے یہی اس کے اوپر ہم نے کنسنسس کیا, اور اس پہ میں بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ اس کے حق میں ہیں کہ پرائسز کو ایک سسٹینیبل جگہ پہ لایا جائے, اور صافی آپ سب اس وقت اس پہ وہ کر رہے ہیں, اور ہم کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز اس پہ کرنا چاہ رہے تھے. اتنے میں قاہرہ صاحب آئے اور انہوں نے ایک زبردست بات کی کہ اگر کرپشن نہ ہو تو 8 ارب روپے پورے ہیں اس کے لیے, ویٹ کے لیے. تو ہم نے پھر ان کو اطلاع بھجوائی کہ اب یہ 8 ارب روپے آپ کے پاس ہی آ کے گندم کے کرائسس پورے کریں. 16 لاکھ ہمارا ایلوکیٹڈ کوٹا ہے. پچھلے 8 ماہ میں تقریباً 2,80,000, 6 ماہ کے 7 ماہ میں 2,80,000 بوریاں کٹ چکی ہیں, اور کہتے ہیں کہ کرائسس پورا کریں. کوئی کچھ پل فریجز, بالکل ادھر فلور ملز بھی ہیں, پل فریجز بھی ہو رہے ہیں. جو سرکاری ملازم ہو گیا یا جو پرائیویٹ وہ کوئی فرض کریں تندور والا, جس کو جو ملا اس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں, لیکن وہ اتنا ایڈ اپ نہیں کرتا جتنا ایک ساتھ آپ کے اگر 16 لاکھ سے 5 لاکھ بوریاں ہی کم آ جائیں تو آپ کہاں سے وہ کرائسس میٹ کر سکتے نہیں کر سکتے, ہم کسی صورت میں میٹ نہیں کر سکتے. تو اب جب یہ کرائسس ہو گیا, لوگوں میں آلریڈی غم و غصہ ہو, تو ہم ایک تو اس کی پرائسز کے اوپر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں. دوسرا, اب ہم نے کیا کیا, جو شارٹ ٹرم آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے بجٹ, اور ہمارے پاس کوئی بجٹ رہا ہی نہیں, اس بجٹ سے چاہے ہمیں کہیں سے ادھار لینا پڑے, جو ہمارے پاس گنجائش تھی 1,30,000 بوریوں کی ہم نے, اور وہ بھی وہ کوٹا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ہم نے کہا ہمیں لوکل بوریوں کا آپ دے دیں, وہ ہمیں تھوڑی سستی پڑے. ہم اپنے غریب صوبہ ہے, ہم اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں, تو آپ وہ بوریاں دے دیں جو لوکلی ہیں تاکہ ہمیں سستی پڑے. تو لوکل بوریوں سے انہوں نے انکار کیا, ہمارے پاس نہیں. تو ہم نے کہا جناب ہمارے پاس آپ نے ہمیں 16 لاکھ بوریاں دے دی, اب آپ ہمیں 11 لاکھ دے رہے ہیں, ہماری اپنی کوٹے کی 5-6 لاکھ آپ کے پاس پڑی. انہوں نے کہا جی پڑی, وہیں ہمیں بیچے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ بیچ دیتے. تو ہم نے اپنا کوٹا خریدا, 1,30,000 جو بوری ہے, 1.25 ارب 1.5 ارب روپے اپنا ہم نے کوٹا خریدا ہے. اور یہ ہم اس کے اوپر, یہ پہلی حکومت ہے جس نے 2 سال میں دونوں دفعہ گندم خریدی ہے تاکہ لوگوں کو گندم پوری ملے. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, زیادہ پر بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ افورڈ کرنا ڈیفرنٹ ہے. آپ کے پاس پیسے بے انتہا پڑے بھی ہوں لیکن گندم ہی نہ ہو, آپ کیا کریں؟ تو یہ 2 چیزیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک فوڈ سبسڈی, دوسرا فوڈ سیکیورٹی کا. اس کے اوپر ہم لوگوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک سسٹم بنانے کا کہا ہوا ہے کہ ایک تو راشن کارڈ ہو, تمام لوگ اس کے اوپر رجسٹر ہو ہمارے, اور وہ بایو میٹرک کے ساتھ
گندم مل رہا ہے، یعنی اب گلگت کو 5% ہر ضلع سے کٹ کے مل رہا ہے. اب اس پہ بلتستان میں آئے تھے ہمارے جتنے بھی ادھر ممبرز ہیں کہ بلتستان سے لوگ ادھر کم آباد ہیں، لیکن پھر بھی ان کا 5%. اور بلتستان خود ایک سکردو ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر نہ صرف استور سے گلگت سے بلکہ ادھر کے 3 ڈسٹرکٹ سے جو پوزیشن اس وقت گلگت کی ہے وہی پوزیشن اس وقت سکردو کی. تو سکردو کی پوزیشن کو مزید خراب کیے بغیر اس کے کوٹے کو جو ہم نے ایک سی ایس کے سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے جو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آئے گا تو اس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی جب ہم اس کو ڈیجیٹل کریں گے تو ہمارا پلفریج ختم ہوگا. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا. اس وقت ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی گندم بتاؤ تو وہ ڈپو سے بتا دیتا ہے جناب 4000 گندم کی بوری آئی تھی، ہمارا کوٹا 4000 آئی. اب ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. اب وہ ویریفائی ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ 4000 بوری کے اس نے واچر جمع کرنے اندر، تو 1250 کے حساب سے تو واچر سارے اندر جمع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بایو میٹرک کے اوپر لے کے جائیں تاکہ اس کا سسٹم جو ہے وہ سارا چیک ہو اور کوئی بندہ بھی کسی جگہ پر یہ وہ کیا کہتا ہے گندم وہ خریدے تو اس ڈسٹرکٹ کے آٹومیٹکلی کوٹے پہ ہی ریفلیکٹ ہو جائے اور وہ جس جگہ سے خریدا گیا ادھر کو وہ ٹرانسفر ہو جائے. تو اس کا میکینزم ہم بنا رہے ہیں. لیکن اگین یہ آپ کے لینڈ ایشوز کے ساتھ لنک اس طرح ہے کہ ہم زمینوں کا مسئلہ حل کریں گے اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ آپ کی ایگریکلچر لینڈز ہیں تو اس کے 2 طریقے ہوں گے. اگر سبسڈی ہماری چل بھی رہی ہو پوری تو آپ بجائے پاسکو سے گندم خریدنے کے ہم لوکل فارمر سے خرید سکتے ہیں. اگر اس وقت 16 لاکھ بوری تو اگلے 3 سال میں ہماری یہ کوشش اور ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی اور ہم آلریڈی اس ڈائریکشن میں کہ ہم کس طریقے سے اس وقت 60,000 بوری ہے تو کس طریقے سے ہم 8 سے 10 لاکھ بوریاں ایٹ لیسٹ اپنی پروڈیوس کرنا سٹارٹ کریں کہ وہ جو 15,000 یا 10,000 یا 8,000 سے ہم گندم کی بوری نیچے خریدتے ہیں تو اپنے کسان سے ہی اتنے کی آپ گندم کی بوری خرید لیں. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو اس میں بیٹھ کے ہم اپنے ڈاکیومنٹس لے کے آئیں گے اور اگر کسی کہیں وفاق نے دیا ہے تو وہ ادھر بتا دیں گے اور اگر نہیں ہے ہم ثابت کر لیں گے کہ اگر نہیں ملا تو ہم یہ نہیں کہ ہم سیاسی طور پہ جیت گئے. ہم ایز اے جی بی کی ٹیم ہم کوشش کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جائیں اپنا کردار ادا کریں اور اسی کے اندر ہم ویٹ کی پرائسز کے اوپر اگر ڈسکشن کرنی ہے وہ ڈسکشن کر لیں گے. زمینوں کے مسئلے میں ویٹ کی فیوچر کی پروڈکشن ڈسکشن ہو جائے گی اور کون سا راستہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ گندم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کی اپنی میں نے بات بتا دی تو وہ تمام کوارٹرز کے ساتھ جب ہم نمبرداران اور عمائدین کو بلا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ جو ایشوز ہیں اس میں ایک ریونیو اتھارٹی ہے، ویٹ کا ہے، خالصہ سرکار ہے اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ہمارا جو بجٹ کی کٹوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے گی. ریونیو اتھارٹی ہماری جو ہے بڑی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسکشن کا. یہ جس وقت ہم نے اس کا بل پاس کیا تو یہ جی بی وائٹ صوبہ تھا جس میں کچھ لوگوں نے اس کو شراب کا بل بنا دیا. یعنی یہی بل اے جے کے میں پاس ہوا ہے، یہی بل پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پاس کیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاس کیا، یہی بل اے جے کے کی گورنمنٹ نے پاس کیا، اس وقت شاید ادھر پی ایم ایل این کی، بلوچستان نے پاس کیا. وہاں پہ کہیں پہ یہ شراب کا بل نہیں بنا اور یہی بل ایز اٹ از جب ادھر پاس ہو گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ان لوگوں نے اس کو کوشش کی کہ متنازع بنانے کی. حالانکہ یہ جو چیز ہے اس کو ہرگز ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے کتنا اہم ہے. ہمارے پاس اس وقت 41-42 ارب روپے سیلریز کے ہیں اور اس کے بعد جو 5-6 ارب ہے وہ آپ کے صوبے کو رن کرنے ہیں کہ آپ نے ڈی سی کو کہنا ہے لا اینڈ آرڈر برابر کو. تو ڈی سی کس پہ جائے گا؟ گھوڑے پہ تو نہیں جا سکتا، اڑنے والی قالین پہ تو نہیں جا سکتا. اس کو آپ نے فورس دینی ہے، گاڑی دینی ہے، پولیس، آپ کے تھانوں نے فنکشن کرنا ہے، آپ کے ہاسپٹلز میں دوائیوں نے آنا ہے،
آپ کا مطلب ڈے ٹو ڈے ادھر ایمرجنسی کی چیزیں پرچیز ہوتی ہیں، کہ کیس کی پروٹیکشن ہے، آپ کے پورے اتنے ضلع ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی موبلٹی ہے، خالی ان کی موبلٹی کے اوپر ہی اگر آپ نے ان کو آن فٹ رکھنا ہے تو آپ کا میرے خیال میں جی بی کا جو پروونس ہے صرف ان کی موبلٹی 10 ارب سے اوپر کی ہے. پھر آپ نے مینٹیننس کا کام کرنا ہے، فلڈز کے اوپر، ڈیزاسٹر کے اوپر، اس کے بعد دوسری اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ بہت بڑی ایک رقم بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تو ایک وہ چیز ہے جو آپ نے روٹین کا کام کرنا. جیسے آپ نے گھر کرائے میں لیا تو کرایہ تو آپ نے دینا ہی دینا. جب آپ کے پاس یہ ایڈمنسٹریشن ہے اور ایڈمنسٹریشن نے اپنے کام کرے تو پیسہ تو دینا ہی دینا. اس کے اوپر تو ابھی براڈ بیس ہماری مزید کنسلٹیشنز ہونی ہے، اے پی سی بھی ملائی ہے، ہم تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام گروپس کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور جب جیسے لینڈ کا وہ ریفارمز کا، اور اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کریں گے انکلوڈ کریں گے. جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ان سب کو کور کرے گا. اب یہ جو زمینیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار کہ مائنز ہیں کمیونٹی کا شیئر. اب آپ خود سب بیٹھ کے دیکھیں، مجھے جتنے بھی سن رہے ہیں میرے بھائی گلگت بلتستان میں، کہ کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہیں کمیونٹی سے؟ کوئی 6 فٹ سے اوپر کا ہے، 5 فٹ والا ہے، 5.5 فٹ والا ہے، گورے رنگ کا ہے، کوئی مخصوص برادری کا ہے، کون ہے؟ اس کو کون آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مائنز کی کمیونٹی کا شیئر ہمیشہ زیادہ تر وہی بندہ لیتا ہے جو سب سے زیادہ پھٹے گا رہا ہے، اور وہ پھر اس کی بارگین ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا. آج بھی ہم کہیں گے لوگوں کے حقوق، اور پھر اس میں ہم کہیں گے کہ اس چیز کو لوگوں کے اوپر ہمیں کچھ چیزیں لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنی پڑے گی کہ آپ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ہر چیز مطلب گاؤں کو آپ نے با اختیار بنانا، گاؤں کی ساری زمین گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں، رینج لینڈ آپ نے گاؤں کے لوگوں کی ملکیت میں دینی، لیکن گاؤں کا ایک نظام بھی بنانا. وہ ہونا چاہیے آپ کا لوکل گورنمنٹ. اب ہمارے پاس ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹ کے ایک بندہ ہے جس کا 2.5 لاکھ کا بل وہ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اسکیم ہوتی ہے. اب اس بندے کے اوپر آپ سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ میں آج چیف منسٹر ہوں، کیبنٹ اور سب کچھ کو ہٹا کے صرف ایک بندے کے اوپر سارا کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے. یہ آپ ڈیموکریسی کے خلاف ہے. ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہمیشہ سکسیسفل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنا آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ. تو اب آپ اگر ہر گاؤں میں دیکھیں گے تو ہماری ایک کمیٹیز بنی ہوئی گاؤں کی، اور وہ کمیٹیاں آپ کا زیتو کا فیصلہ بھی کر رہی ہے، آج کل کر رہی نہیں کر رہی. آپ کی اگر گاؤں کی حدود سے بجری بھی اٹھا رہی ہے تو اس کا بھی وہ چارج لیتی ہے. جنگلات کے بھی فیصلے کرتی ہے، پانی کی باریوں کا بھی فیصلے کرتی ہے، مال مویشی کب فری چھوڑنا ہے کب فری نہیں چھوڑنا، یہ سب فیصلے وہ کرتی ہے. اور اگر گاؤں میں کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کا جو جانور ہے، کوئی بکری یا دمبا مویشی خانے کا دروازہ توڑ کے بھی لا کے زبردستی سب